بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، تازہ ترین رپورٹس کے مطابق بھارت کا منفی کردار پاک افغان تعلقات میں مسلسل رکاوٹ بن رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ایک سے زائد بار دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی تجاویز دی گئیں، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے حوالے سے تعاون بڑھانے اور درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا، لیکن کبھی مثبت جواب نہیں ملا بلکہ سرد موری اختیار کی گئی۔ حالانکہ مشترکہ مذہبی اور ثقافتی اقدار کی بنا پر شمال مشرقی ہمسائے سے قابل رشک تعلقات ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ تعلقات عوامی سطح پر تو نظر آتے ہیں لیکن حکومتی سطح پر کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ روسی انخلا کے بعد طالبان کے دور حکومت میں مختصر عرصہ کے لیے سرحدوں پر امن قائم ہوا، لیکن جلد ہی دہشت گردی کا بہانہ بنا کر امریکہ نے چڑھائی کر دی اور ایک کٹ پتلی حکومت بنا دی، جسے افغان حریت پسندوں نے تسلیم کرنے کے بجائے امریکی جبر و غلبے کے خلاف بھرپور مزاحمت شروع کر دی۔ جواب میں افغان صدر حامد کرزئی جیسے غیر مقبول چہروں نے اقتدار کے لیے بھارتی سازشوں کی حوصلہ افزائی کی، جس سے افغانستان میں بھارت کو قدم جمانے کا موقع ملا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی، اقتصادی اور دفاعی حوالے سے بہت نقصان پہنچایا، جس سے پاک افغان تعلقات میں مزید تلخی بڑھی۔ دوستو، پاکستان نے روس یا امریکہ کی طرح سازشوں کے باوجود افغانستان کے خلاف کبھی کوئی احمقانہ قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ثبوت اور دلائل سے بھارتی چیرہ دستیوں کو بے نقاب کیا۔ مگر حامد کرزئی جیسا شخص ہو یا اشرف غنی کی صورت میں اغیار کا کارندہ، کسی نے پاکستان کے تحفظات دور کرنے کی کبھی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اپنے مسائل و ناکامیوں کا ذمہ دار بھی پاکستان کو قرار دینے کی روش اپنائی۔ ماضی میں بھی پشتونستان اور بلوچ تحریکوں کو شہ دی اور اب بھی اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ امریکی سیاسی مفاہمت کرائے بغیر چلتے بنے ہیں، جس سے افغان حکمران خود کو بے یار و مددگار تصور کرنے لگے ہیں۔ بھارتی قونصل خانے بند ہونے سے آمدن کے ذرائع کم ہوئے ہیں، لیکن لڑانے کے لیے بھارت کی طرف سے گولہ و بارود اور ہتھیار جہاز بھر بھر کر بھیجے جا رہے ہیں۔ مگر طالبان کی مضبوط حکمت عملی اور پیش قدمی نے جہاں امریکہ بہادر کو شکست فاش سے دوچار کیا، وہیں اب بھارتی ماہرین بھی اس کو بھانپ چکے ہیں۔ بھارت کے دفاعی ماہرین سے لے کر میڈیا پرسنز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اب طالبان کی حکومت قائم ہوگی، جس بنا پر مودی کو اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز بھارت کے ٹاپ اینکرز نے لائیو پروگرامز میں یہ مشورے دیے کہ اب مودی سرکار کو طالبان کے گھٹنوں میں بیٹھنا ہوگا، اور اگر بھارتی سرکار ایسا نہیں کرتی تو یہ بھارت کے لیے شدید خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طرف بھارتی سرمایہ کاری ڈوبنے کا خدشہ ہے تو دوسری طرف کشمیر کے مسئلے پر طالبان بھارت کو دھول چٹا سکتے ہیں، جبکہ افغان طالبان کی سیاسی قیادت اور اہم اراکین کی اکثریت بھارتی حکومت کو پسند نہیں کرتی۔ ایسے میں طالبان کی جانب سے بھارت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ بھارتی میڈیا اینکرز نے مودی کو واضح الفاظ میں کہا کہ وہ فوری طور پر طالبان سے ہاتھ ملا کر ان کی تمام تر شرائط قبول کریں، وگرنہ آنے والے دنوں میں بھارت کی شامت آ سکتی ہے۔ دوستو، دوسری جانب مودی سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ طالبان اقتدار میں نہ آ سکیں، اور یہ عمل بھارت کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ مودی پاکستان میں دہشت گردی کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا۔ اندرون پاکستان گزشتہ چند دنوں سے وقوع پذیر ہونے والے اہم ترین واقعات کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ ہے۔ پاکستان میں افغان سفیر کی بیٹی سلسلہ علی خیل کے اغوا کی من گھڑت کہانی کو طوفان بنانے کی کوشش بھی بھارتی کارندوں کی جانب سے ہی کی گئی تھی، مگر پاکستان نے کمال مہارت سے 2 یوم میں ہی سچ اور جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ گھر سے نکلنے، ٹیکسیاں بدلنے اور قیام کرنے کی جگہوں تک کی تفصیلات جاری کر دیں۔ پھر بھی افغان حکومت نے عجلت میں سفیر کو واپس بلانے کا احمقانہ فیصلہ کیا۔ حالانکہ اگر تفتیش میں عدم تعاون کی بات تھی تو وزارت خارجہ کے ذریعے تحفظات بتانے کا آپشن موجود تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جس کا مطلب صاف شفاف تفتیش نہیں، محض دباؤ ڈالنا ہے۔ پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر بھارت دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ اس سوچ میں افغان حکومت اعلی کار ہے۔ اگر افغان حکومت کو پاکستان اتنا ہی کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے تو لگے ہاتھوں پاکستان میں مقیم 30 لاکھ اپنے شہری واپس بلا لیں، تاکہ پاکستان کی اقتصادیات اور معاشیات پر کچھ دباؤ کم ہو۔ لیکن افغان حکومت کی تو ویسے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے سفیر بلا کر 2 مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کیا جائے، دوم پاکستان پر دباؤ ڈال کر طالبان کو سیاسی مفاہمت کرانے پر مجبور کیا جائے۔
حالانکہ جب طالبان کو مسلسل فتوحات مل رہی ہیں، امریکہ اور نیٹو کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس طاقتور افواج نکلنے پر مجبور ہیں، تو طالبان کیوں کر اشرف غنی کو تسلیم کرنے کی حامی بھر سکتے ہیں یا پھر کسی کے دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ دوستو، ایک اور عام حقیقت یہ ہے کہ اگر ماضی میں حامد کرزئی سیاسی مفاہمت کی مخالفت نہ کرتے اور اب اشرف غنی حکومت بھی دوحہ معاہدے کے طے شدہ شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے قیدی طالبان کو رہا کرنے سے انکاری نہ ہوتی تو حالات یکسر مختلف ہوتے، مگر حامد کرزئی کی طرح اشرف غنی بھی ہر صورت بھارت کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہی چال بازی سیاسی تصفیے کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ طالبان داخلی اور خارجی دونوں حوالوں سے مکمل خود مختاری چاہتے ہیں، لیکن افغان حکومت مالی مدد کی بنا پر بھارت اور امریکہ کی چاکری ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ عیاں حقیقت یہ ہے کہ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب بھارتی خفیہ ایجنسی را کا دوست ہے، اور یہ شخص پاکستان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا سرپرست اور شریک کار بھی ہے، اور پاکستان کے خلاف اول بول بکنے کی شہرت بھی رکھتا ہے۔ اسی بنا پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس شخص سے ملنے اور بات کرنے کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، مگر نون لیگی قیادت اسی شخص کو پاکستان کے وفادار ساتھی کے طور پر پیش کرنا چاہ رہی ہے۔ افغان حکومت میں شامل اکثر چہروں کی بد زبانی کی وجہ سے پاک افغان تعلقات میں سرد مہری آئی، اور بھارت اس سرد مہری کو تلخی میں بدلنے کے لیے کوشاں ہے، جس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جس میں پاکستان دشمنی کے علاوہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھارتی معاشی اور سیاسی طور پر زخم کھولتا ہے۔ اس کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ضائع ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارت اپنی ہزیمت کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیتا ہے، اسی لیے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کی جھوٹی کہانی کو سچ ثابت کرنے میں بھی مددگار بننے کے ساتھ ساتھ سرد مہری کی فضا کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے بے سروپا الزام تراشی پر اتر آیا۔ مقصد یہ کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو۔ دوستو، دوسری جانب پاک افغان حکومتوں میں موجود سرد مہری کے ایام میں بھی دونوں ممالک کی عوام میں روابط کم نہیں ہوئے۔ اسپن بولدک پر طالبان حملوں کی وجہ سے بھاگنے والے آفیسروں سمیت 46 اہلکاروں کو پاک فوج نے نہ صرف محفوظ راستہ دیا بلکہ تحائف دے کر واپس افغانستان روانہ کیا، لیکن اس حسن سلوک کو بھی افغان حکومت جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رواداری اور مہمان نوازی کے باوجود افغان نائب صدر امراللہ صالح اور دیگر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، جو کہ سراسر دوگلی پالیسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔